امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں تھے اور جامع مسجد میں درس دے رہے ہیں، امام اہل سنہ اور ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا، ان کو کرس کرنے شروع ہو گیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم ایسے ہو۔ لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، امام بیٹھے ہوئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ شیخ کی رسپت امام اہل سنہ، سبحان اللہ۔ تو امام نے اس کو دیکھا اور پھر ہی کنٹینیوڈ آن ٹیچنگ۔ ان کے اسٹوڈنٹس نا غصے میں کھڑے ہونے لگے تو امام نے پڑھاتے پڑھاتے ان کو اشارہ کر دیا، اینڈ ہی از ٹیچنگ۔ وہ شخص اور غصے میں آیا اور پھر ان کی فیملی کو بھی کرس کرنا شروع ہو گیا، امام احمد کی فیملی کو بھی کرس کرنا شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس ور ان ریج، غصے میں، اور امام احمد حنبل ہی از ٹیچنگ them, ignoring all of this۔ اور پھر اسٹوڈنٹ کھڑے ہونے لگے، کو اشارہ کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ تو کھڑا ہوا لیکن اس کو کہنے سے پہلے بیٹھ گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ وہ ان کو گالی گلوچ اور لان تان کرنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص کہ تم ایسے اور تو ایسے، اور کرتے کرتے بہت حد کراس کر دی۔ تو ان کے شاگردہ کچھ کھڑے ہو کر کہا کہ امام آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے، آپ اسے رد کیوں نہیں کرتے؟ تو امام احمد حنبل نے کیا کیا، کہتے ہیں کہاں گیا تمہارا قرآن؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں where did your قرآن go؟ قرآن کو جو تم ساری زندگی پڑھ رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، قرآن کہاں گیا؟ یعنی تم نے نہیں پڑھا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب تم سے کوئی جاہل انسان آگے کلام کرے سو کہ میں پیس بھی آن یو، آپ پہ سلامتی ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کوئی لغو باتیں ہو رہی ہیں تو اپنی شائستگی میں، اپنی ڈگنیٹی میں اس کے ساتھ سے گزر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تمہارا قرآن کہاں گیا جو تم پڑھتے رہتے ہو، تم اسٹوڈنٹس آف نالج ہو۔ دس از واٹ اے ٹرو ٹیچر از۔ اور ایک انسان جس نے قرآن کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے نا، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی آئے پیچھے سے گزرے، اس نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر کرو۔ تو اس عورت کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ہے، اس نے کہا کہ اگر تمہارا بچہ ہوتا نا میں تمہیں دیکھتی، جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے نبی پھر دیکھیں وہی بات، چلے گئے۔ صحابہ ہے، ان کا تمہیں پتہ ہے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو احساس ہوا، کچھ دیر بعد آئی، انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو پہلے جھٹکے پہ کیا جائے، پہلے جب ہٹ کیا ہے نا چیز تب کیا جائے۔ یہ نہیں کہ 2 دن بعد کسی کو تھپڑ مار لیا 2 دن بعد میں صبر کرتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ معاف کرنے والے ہیں۔ فاعف عنہم، آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کریں، آپ لوگوں کو معاف کریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ عرش کا مالک اسے معاف کرے، وہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے۔ ایک شخص تھا جو کسی پر مالدار تھا اور گناہ گار بھی تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، قرض جو بھی نیڈی ہوتا تھا انہوں قرض دیتا تھا۔ تو کچھ لوگ آئے، قرض دیتا تھا، اور جب لوگ آتے سر ہمیں کچھ ٹائم مزید دیں، 2 مہینے مزید دیں، کہتے ہیں آپ 3 مہینے لے لیں۔ وہ ان کو نا ڈھیل دیا کرتا تھا، اور جو ڈھیل لینے کے بعد کچھ لوگ آ جاتے کہ کہتے تھے کہ آپ ہم قرض نہیں دے پا رہے، تو وہ پوچھتے کہ معاف کر دیتے، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو پھر سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارا حساب سارا کلیئر کر دیا، تم جنت میں جاؤ۔ کہے گا کہ اللہ میں تو بڑا گناہ گار تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو زیادہ مجھ سے رحیم ہے، تو زیادہ مجھ سے رحیم ہے، تو لوگوں کو تو معاف کرتا تھا، تو میں تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ تو مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم ہے، تو زیادہ مجھ سے غفور و غفار ہے۔ آج تو لوگوں کو معاف کرتا، میں نے آج تجھے معاف کیا، جا جنت میں جا۔ یہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ تو کوشش کریں چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عذاب نہ دے، اور لوگوں کو معاف کریں اور لوگوں کو ڈھیل دیں انشاءاللہ۔